یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان لوگوں کا بیان چل رہا ہے جو اندر سے تو کافر ہوتے ہیں مگر وہ ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں، مسلمان دکھاتے ہیں۔ ان کا یہ بیان چل رہا ہے منافقوں کا۔ تو اس میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں رب کائنات نے فرما دیا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے ان کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کیا کی وجہ سے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، جھوٹ کوئی بھی بولے، چاہے ایمان والا جھوٹ بولے یا بے ایمان جھوٹ بولے، آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ کافروں کا ذکر چل رہا ہے تو پھر ایمان والے چاہے کتنا جھوٹ بول جائیں انہیں معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی مت پالیں ہم لوگ۔ جھوٹ کوئی بھی بولے اس کے لیے عذاب ہے اگر وہ اپنے جھوٹ سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ صاف صاف فرما دیا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والے یہ دل کے بیمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، حضور کی شان میں توہین کرنا، یہ سب کیا ہے؟ دل کی بیماریاں ہیں، اور یہ ایسی دل کی بیماریاں ہیں جو پھر جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور بندہ اگر توبہ نہ کرے اور نہ سدھرے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یا بد عقیدہ ہو جانا، اپنے عقیدوں کو خراب کر لینا، یہ سب کیا ہے؟ جہنم کی راستے ہیں، جہنم کے راستے ہیں۔ دیکھیے، جس طرح سے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے ہی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ فزیکل النس ہوتی ہیں، اسپریچول النس بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر جس میں کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر اس کا علاج کراتے ہیں، اور کرانا بھی چاہیے۔ پریشان ہو جاتے ہیں، رشتہ دار پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی اس اسپتال میں، کبھی اس اسپتال میں، کبھی اس ہاسپٹل میں، کبھی اس ہاسپٹل میں، کرنا بھی چاہیے۔ مگر جب ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہوتی ہیں تو پھر ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ بھائی جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، ماں باپ کو ستانا ہے، حضور کی شان میں توہینیں ہیں، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، ہم اپنے جسم پر ہی دھیان دے رہے ہیں۔ ہمیں جسم سے زیادہ روح پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ جسم تو ایک دن کیا ہو جائے گا؟ یہ ختم ہو جائے گا، مگر روح ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر سے جسم تیار ہوگا، جب قبروں سے اٹھیں گے، جب قیامت قائم ہوگی تو پھر جسم اللہ تعالیٰ تیار کر دے گا۔ مگر جسم سے زیادہ ہمیں توجہ جو ہے وہ اپنی روح پر، اپنی آتما پر دینا چاہیے۔ آج سب ہم کیا ہو، تم کیا ہو، سب جسم پر ہی دھیان دے رہے ہیں، روح پر دھیان بہت کم ہے، روح پر دھیان بہت کم ہے۔ تو ہمیں روح پر دھیان دینا چاہیے۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض یعنی دل کے امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر جو بیماری ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے۔ لوگ بد عقیدہ بن جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک فرمائی، میں نے پہلے ہی بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، ان میں صرف ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا۔ کہ صحابہ کرام نے جب اتنی بڑی بات سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ان 73 فرقوں میں کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ اکرام کے راستے پر چلے گا، جو میرے اور میرے صحابہ اکرام کے راستے میں چلے گا۔ اب صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کا ایمان ہی پر خاتمہ ہو گیا۔ اس میں صحابہ اکرام بھی ہیں اور حضور کے گھر والے بھی ہیں، کیونکہ حضور کے گھر والوں نے تو اور زیادہ دیکھا، تو حضور کے گھر والے بھی صحابی ہیں، اور جو حضور کے گھر والے نہیں ہیں وہ بھی صحابی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں صحابی۔ تو میرے دوستوں، حضور نے فرما دیا جو میرے راستے پر ہیں اور میرے ماننے والوں کے راستے پر ہے۔ تو میرے دوستان محترم، حضور کو حضور کے صحابہ نے دیکھا، پھر حضور کے صحابہ کو تابعین نے دیکھا، تابعین کو تابعین نے دیکھا، پھر ان کو غوث پاک نے دیکھا، اور غوث پاک کو دیکھنے والے خواجہ غنی نواز بھی ہیں، صابر پاک بھی ہیں۔ میرے دوستو، نظام الدین اولیاء ان کے زمانے میں آئے، ان کو نظام الدین اولیاء نے دیکھا، پھر چلتے چلتے پھر ہم نے بھی اپنے پیروں کو دیکھا اور ہمارے پیروں نے اپنے پیروں کو دیکھا۔ یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ صحابیوں تک چلا جائے گا، یہ چین وہاں تک پہنچے گی۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، الحمدللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی وہ گروہ ہیں جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابیوں کے راستے پر ہیں۔ تو اس کو یاد رکھیے، سب سے بڑی مرض جو ہے وہ بدعقیدہ ہو جانا ہے، حضور کی شان میں گستاخیاں کرنا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، اس میں سے تین صورتیں یہ ہیں۔ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ منافقوں کے دل کفر و بدعقیدگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی بھی نصیحت ان کو اثر نہ کرے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کی مدد بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب دے گا۔ جھوٹ بولنے کی وعیدیں اور نہ بولنے کا ثواب، یعنی سچ بولنے کا ثواب اور جھوٹ بولنے کی آفت۔ اس آیت سے معلوم ہوا جھوٹ بولنا حرام ہے، اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سچ کا ثواب کہ سچ سے اللہ اور رسول راضی ہو جاتے ہیں، بندہ جنت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب کا مطلب بہت بڑا جھوٹا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اسے تو چھوڑنا ہی چاہیے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک مکان بنا دیا جائے گا۔ تو یہ جھوٹ چھوڑنے کی رب کائنات کی طرف سے میرے دوستو ہم کو نعمت ملے گی، تو ہمیں جھوٹ چھوڑنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے۔ جب ہم سچ بولیں گے تو ہمارے بچے بھی سچ بولیں گے، اور ہم اگر سچ نہیں بولیں گے تو پھر ہمارے بچوں کی بھی جھوٹ